صدی کے لوگوں کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. بہت پیاری آیت، اس کے ترجمے پر غور کر لو میرے بھائیو. تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، لڑکے یا لڑکیاں، آئے سماج والوں، آئے سوسائٹی میں رہنے والوں، آئے گاؤں والوں، آئے محلے والوں، تم ان کا نکاح کرا دو. ماں باپ سے نہیں کہا. یہ سماج میں مان لیجئے خردمنین ہے، ایک علاقہ ہے. اب سماج کا ہر آدمی دیکھے کہ کون 18 سال 19 سال 20 سال کا لڑکا ہو گیا اور شادی نہیں کر رہا ہے، پورے سماج کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کی شادی کراؤ. جو لڑکی بالغ ہو چکی ہے اس کے بارے میں سماج کے لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ فلاں کی لڑکی بالغ ہو چکی ہے، اب اس کا نکاح کرا دو. اور کھل کے بول رہا ہوں آج، مجھے نہیں معلوم آج کے بعد بلایا جائے گا کہ نہیں بلایا جائے گا، لیکن سن لو، سماج کے لوگوں کو چتایا جا رہا ہے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں. آپ کے سماج میں تو 30 سال کے لڑکے گھوم رہے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. 25 اور 28 سال کی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. کہا جا رہا ہے یہ فتنہ ہے، فتنہ. آئے سماج کے لوگوں ان کی شادیاں کرا دو. یہ کھلے ہوئے ساڑ ہیں، پتہ نہیں کب کس گائے کی اوپر چڑھ بیٹھے. یہ جملہ میں استعمال کر رہا ہوں. برا لگے گا، لگے. اگر ڈاکٹر ہی یہ سوچ لے کہ انجیکشن لگانے میں تکلیف ہوگی تو پھر تو بچہ صحت یاب ہو گیا. اگر جراح یہ سوچ لے کہ چھرا مارنے سے بچے کو تکلیف ہوگی تب تو پھوڑا صحیح ہو گیا. یہ کھلے ہوئے ساڑ ہیں، آوارہ گھوم رہے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ آپ کے گھروں میں رہنے والی گائیں محفوظ رہیں تو ان کھلے ہوئے ساڑوں کو باندھو بندھن سے، شادیاں کرا دو. سامنے بیٹھ کے اگر ہنسو گے تو بھگا دیں گے ہم یہاں سے. میری نظر ہر طرف ہے. یہ 30 سال کا لڑکا بھی گھوم رہا ہے. تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے، کیسے تمہیں نیند آ جاتی ہے، تم سو جاتے ہو، یہ نہیں سوچتے ہو کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اور آج کے زمانے میں موبائل، آج کے زمانے میں یوٹیوب پر ملنے والا آپ کا پیکیج، اس نے آج 6 اور 7 سال کی لڑکیوں کو، سنا ہے آپ نے، فیس بک پہ ہی سنا ہوگا نا، 9 سال کی لڑکی ماں بن گئی. 9 سال کی لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا. اس لڑکی کی ماں نے لڑکی کو گھر سے نکال دیا، لیکن لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا 11 سال کا بھائی تھا. کہاں ہو؟ کس سماج میں ہو؟ کس سوسائٹی میں جی رہے ہو؟ میری باتیں تمہیں بری لگتی ہیں؟ پولیس جب گھر پہ آئی تو ماں نے لڑکے کو بچا لیا. نہیں، لڑکے نے کچھ نہیں. لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کام میرے بھائی نے کیا ہے، لیکن لڑکی نے، ماں نے لڑکی کو آوارہ چھوڑ دیا، تھانے میں دے آئی، میرا کوئی تعلق نہیں اس سے، اور اپنے لڑکے کو بچا لیا. 9 سال کی لڑکی کا ماں بن جانا، میڈیکل سائنس حیران ہے کہ یہ ماں بن کیسے گئی. ڈاکٹرز حیران ہے یہ ماں بن کیسے گئی. اب بن گئی تو بن گئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں 30 سال تک اپنے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی شادی نہیں کر رہے ہو. میری بچی پڑھ رہی ہے. ارے پڑھائی کیا آپ کو شادی سے روکتی ہے؟ کتنے بچے آج بھی مدرسوں میں پڑھتے ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور پڑھ رہے ہیں.
کتنے لڑکے ایسے ہیں جو آپ نکاح کر رہے ہیں اور مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں؟ ارے نکاح کر دو، کم سے کم باتیں تو کرتے رہیں گے. رشتہ لگا دیا، نکاح ہوا نہیں. وہ دونوں ایسے موبائل سے چپکے ہوئے ہیں جیسے چمبک چپکا ہوا. نہ یہ رات میں سو رہی ہے نہ وہ رات میں سو رہا ہے. اس کی بھی پڑھائی خراب ہو رہی ہے، اس کی بھی نیند خراب ہو رہی ہے. صبح اس کا بھی دماغ خراب رہتا ہے، ادھر لڑکے کا بھی دماغ خراب رہتا ہے. ان موبائلوں کو ہاتھ میں دے کر جو آپ نے اور ہم نے معاشرہ اور سماج کو بگاڑا ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. 9 سال کی بچی کا ماں بن جانا، ایک بچے کو جنم دینا، ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے، ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. فرمایا اللہ نے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، لڑکے ہو یا لڑکیاں، اے سماج کے لوگوں تم ان کا نکاح کرا دو. یہ تو سماج کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ تو لڑکے اور لڑکیوں کی بات ہے. عرب کے اندر غلام چلتے تھے، غلام. ہم نے کسی کو خرید لیا، اب وہ میرا غلام ہو گیا. کسی لڑکی کو خرید لیا تو وہ ہماری لونڈی ہو گئی. یہ بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے. دیکھیے قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا اپنے بیٹے اور بیٹیوں ہی کا نہیں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اگر تمہارے سماج میں غلام لڑکے ہوں، غلام لوگ ہوں جو کسی کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں، جن کو تم نے خرید لیا ہے، یا لونڈیاں ہوں تم میں سے جو نیک غلام اور نیک لونڈیاں ہوں، تم ان کا بھی نکاح کرا دو. اسلام صرف لڑکوں لڑکیوں کی نکاح نہیں، غلام مردوں کے اور لونڈیوں کے نکاح میں بھی پکش رکھتا ہے کہ ان کو بھی شادیاں کرنے کا حق ہے، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے. چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ لونڈیاں ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھی نکاح کرا دو. کیونکہ بغیر نکاح کے اگر رہیں گے تو سماج میں فتنہ پھیلے گا، سماج میں عریانیت پھیلے گی، سماج کے اندر برائیاں پھیلیں گی. وہ سماج کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، وہ سماج کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے قرآن کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. اگر تم میں سے جو نیک غلام ہو اور جو لونڈیاں ہو تم ان کا بھی نکاح کرا دو. اب کیا ہے، غلام کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کسی کو خرید لیا، وہ خود میرا غلام ہے، اب اس کا ہم نکاح کرائیں گے تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا نا. ہم نے کسی لڑکی کو خرید لیا، اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جب یہ چلتا تھا، تو خرید لیا. جب وہ میری لونڈی ہے تو وہ اس کے پاس کیا ہوگا؟ بیچاری کے پاس کچھ نہیں ہوگا نا. اللہ کے نبی کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، وہ فقیر ہی صحیح غریب ہی صحیح، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب بھی ہوں گے، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا. ارے شادیاں کرنے سے غریبی مٹتی ہے، غریبی ختم ہوتی ہے، غریبی آتی نہیں ہے. یہ آپ کی سوچ ہے. صاحب شادی کر لیں گے تو بیوی کو کیا کھلائیں گے؟ شادی کرنے سے تو غریبی مٹتی ہے. ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کو امیر بنا دے گا. تو شادیوں سے امیر ہوتے. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، غریب تھا، کہ اللہ کے رسول کچھ کام بتائیے، گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے نہیں، کہ کچھ کام میں کرنا چاہتا ہوں، محنت کرنا چاہتا ہوں، کیا کام کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا اسی لیے تو غریبی ہے تیرے گھر میں، جا نکاح کر لے. کہا نکاح کرنے سے غریبی دور ہو جائے گی؟ آپ نے کہا نکاح کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوگی، جاؤ نکاح کر لو. شادی کر لیا تو اب تو اور بری حالت ہو گئی. پہلے تو تھوڑا بہت کچھ کھا لیتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں کھاتا، وہ بیوی کو مل جاتا. اب گھر پہ کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آیا، اے اللہ کے رسول آپ نے تو میری شادی کرا دی، اب تو حالت اور بری ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ اب تھوڑا بہت مجھے بھی مل جاتا تھا، اب تو وہ کھا لیتی ہے، مجھے تو کچھ نہیں ملتا. کہا گھر میں برکت نہیں ہوئی؟ کہا کچھ نہیں ہوا. اے اللہ کے رسول اب تو شادی شدہ ہو چکا ہوں، اب کچھ کام بتائیے، نہیں تو بھائی بیوی ہم کو گھر میں نہیں گھسنے دے گی. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد کہا نوجوان ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہا تم ایک شادی اور کر لو.
آنکھیں پھاڑ کے کہتا کیا ایک شادی کر دی آپ کے کہنے سے کر لی تب تو یہ حالت ہو گئی, دو کے بعد میرا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں ہوگا, جاؤ برکت ہوگی انشاءاللہ. کہنے لگا دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں تو میں کر لیتا ہوں, لیکن آپ نے کہا جاؤ جاؤ انشاءاللہ برکت ہوگی, شادی سے برکت ہوتی ہے. وہ گیا اور دوسری شادی بھی کر لی. دوسری شادی کے بعد اور پریشان, جھگڑے. گھر جاتا بیوی کہتی کما کے لائے, کہا نہیں طاقت نہیں تھی تو دو دو کائے کر لی. تانے اور تانا بیچارہ مرد سنتا تو کتنا پریشان ہوتا. اب 5 دن کے بعد یہ اللہ کے رسول کے پاس پھر چلا آیا, سر نیچے جھکائے بیٹھا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ شادیاں کرا کے حال پوچھتے ہو کیا ہوا؟ آپ نے کہا کیوں؟ 2 شادی ہو گئیں, برکت نہیں ہوئی. کہتا برکت؟ یہاں دل کی حرکت بند ہونے والی ہے, آپ برکت کی بات کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی میں تو گھر سے جاؤں گا ہی نہیں, بیویاں گھسنے نہیں دے رہی ہیں, اب آپ کچھ کام بتائیے. آپ نے کہا اچھا رکو میں کچھ کام دیکھتا ہوں تمہارے لیے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا, اللہ کے نبی نے اس سے کہا, امام احمد نے اپنی مستد میں, امام دارمی نے اپنی سنن میں, امام مالک نے اپنی موطا میں نقل کیا ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر کے بعد اس سے کہا نوجوان میرے ذہن میں ایک کام آیا ہے. کہا کیا؟ کہا تم ایک شادی اور کر لو. کہتا اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاؤں گا, میں ہارٹ فیل ہو جائے, اٹیک ہو جائے گا, مر جاؤں گا. اب نہیں, 2 شادیاں کر کے حال دیکھ چکا ہوں. آپ نے کہا میں چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا, تیسری اور کر لو جاؤں. کہتا ٹھیک ہے مر تو ویسے ہی رہا ہوں, ایک اور کر لیتا ہوں, جب مرنا ہی ہے تو پوری طرح مر جاتا ہوں, لیکن خیر و برکت نہیں ہوئی تو میں جاؤں گا نہیں آپ کے گھر سے. آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ گیا اور تیسری شادی بھی کر لیا. اب 1 مہینے کے بعد آیا. آپ نے کہا نوجوان 1 مہینے کے بعد آئے ہو, چہرے پہ کچھ خوشی نظر آتی ہے. کہ اللہ کے رسول بہت برکت ہو رہی ہے گھر میں. آپ نے کہا کیا ہوا اچانک برکت؟ کہ اللہ کے نبی تیسری عورت سے میں نے شادی کی ہے, وہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں کھجور کے, ان پتوں سے چٹائی بننا جانتی ہے, ایک چٹائی بنا لیتی ہے. وہ روزانہ ایک چٹائی بنا لیتی ہے, 1 درہم کی آمدنی ہو جاتی ہے. 1 درہم میں پورا گھر کھاتا ہے, پورے گھر کا گزر بسر چلتا ہے. اس نے یہی کام میری پہلی اور دوسری بیوی کو بھی سکھلا دیا. 3 چٹائیاں بنتی ہیں, 3 درہم کی آمدنی ہوتی ہے, 1 خرچ ہوتا, 2 بچاتا ہوں. آپ نے کہا ماشاءاللہ. اچھا تم کیا کرتے ہو؟ میں تو بیٹھا رہتا ہوں, میں تو بیوی کی کمائی کھا رہا ہوں, اب مجھے کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی یہ کام سیکھ لو جو تمہاری بیوی جانتی ہے. اگر کبھی کوئی بیوی چھوڑ کے چلی گئی یا طلاق لے لی یا مر گئی تو کم سے کم تم اپنا گزر بسر تو چلا سکتے ہو. تو کہا کہ کام تو میں پہلے ہی پوچھنے آیا تھا, کام آپ شادیاں کرانے کے بعد بتا رہے کہ سیکھ لو. آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں شادی سے خیر و برکت ہوتی ہے, تو تیسری شادی کے بعد اس کے خیر و برکت. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ شادی کریے 3 2 ایک شادی کے بعد برکت نہ ہو رہی. برکت تو آج ہماری جہیز کی وجہ سے چلی گئی. تم 4 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہو, 4 ویلر مانگ رہے ہو, گاڑی مانگ رہے ہو. لڑکی جب آتی ہے برکتوں کے دروازے لے کر, تمہارے جہیز کی ڈیمانڈ اس برکت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اب چلاؤ یہ موٹر سائیکل کب تک چلاؤ گے؟ بیٹھو اپنے سسر کی بھیک میں دی ہوئی گاڑی پر. سسر نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دے دیا, لے بیٹھ اب اس گاڑی کے اوپر. اور انٹرنیشنل بھکاری اس گاڑی پہ بیٹھتا جیسے اپنے باپ کا مالک. فری میں ملی ہے نا, تو اس کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے چلاتا ہے, چلاتا ہے. پھسلا پیر, ٹوٹی کمر. لا لا مولانا صاحب دیکھنے گئے, کیا ہوا ہاسپٹل میں؟ مولانا صاحب گاڑی تیز اسپیڈ میں چلائی, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے اللہ تمہیں شفا دے. اٹھا پکڑ لیا ہاتھ, مولانا مسجد میں دعا کرا دینا اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. اب شفا, بھیک منگنی گاڑی پہ بیٹھا, اب شفا, اب اللہ تجھے شفا دے گا. میرے بھائیوں برکتیں لے کے آتی ہے لڑکی. نکاح کے بعد تمہاری جہیز کی ڈیمانڈ اس برکت کو چاٹ لیتی ہے, اس کو ختم کر دیتی ہے. اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقیر ہوں گے, غریب ہوں گے, تنگ دست ہوں گے, تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا, بے نیاز کر دے گا. غور کیجئے
जंग बद्र हो रही है, और सुनिए दीनदार माहौल बनाइए, जंग बद्र हो रही है, उस जंग बद्र में एक सहाबी भी है जो लड़ रहे हैं, उस सहाबी का नाम है हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी। जंगे बद्र में जो सहाबा है, उन सहाबा में 313 सहाबियों में एक सहाबी है जिसका नाम है खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी। लड़ते लड़ते जख्मी हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। इनको जख्मी हालत में उठा लिया गया, लड़ने की ताकत नहीं रख पाए, घर पहुंचा दिया गया। जंगे बद्र खत्म हो गई। 10, 12, 15 दिन के बाद हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा सहमी भी इंतकाल कर जाते हैं, जख्मों की ताब न ला सके और इंतकाल कर गए। ये हजरत खुनैस कौन थे? सुनिए, हजरत खुनैस कौन थे? हजरत उमर फारूक के दामाद। ये बात सुन के जाइएगा, अगर आपको जाना ही है, मैं कभी नहीं रोकता हूं, लेकिन इस वाक्य को सुन लीजिए फिर जाइएगा। मेरे भाइयों, हजरत खुनैस हजरत उमर के दामाद थे। हजरत उमर की बेटी हफ्सा का निकाह हुआ था हजरत खुनैस से। आप जानते हैं, खुनैस का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त हजरत हफ्सा की उम्र थी, उमर फारूक की बेटी की उम्र थी 21 साल, 21 ईयर्स, 21 साल। हजरत खुनैस को दफन कर दिया गया। इधर बेटी की इद्दत भी पूरी हो गई, 4 महीने 10 दिन। इधर हजरत उमर फारूक को अपनी बेटी की शादी की फिक्र हुई। मेरी बेटी दामाद जंगे बदर में जख्मी, फिर इंतकाल कर गया, वो शहीद हो गए। अब मेरी बेटी बेवा, मुझे अपनी बेटी का निकाह करना चाहिए। एक दिन का वाकया, मस्जिद में नमाज हो रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उमर फारूक ने नमाज के बाद उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा, अबू बकर इधर आओ। वो आए। जी, आपको मालूम है कि जंग बद्र में मेरे दामाद खुनैस शहीद हो गए। जी मैं जानता हूं। मेरी बेटी हफ्सा बेवा हो गई। जी मुझे मालूम है। मुझे अपनी बेटी के दूसरे निकाह के लिए सोचना है। अच्छी बात है। और मैंने उसके लिए एक लड़का, एक मर्द तलाश किया है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेहतर है, जल्दी शादी कर दीजिए। कहा, अबू बकर वो कोई और नहीं, मेरी नजर में वो आप हैं। मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ करना चाहता हूं। जानते हो, 21 साल की बेटी, कोई बच्चा नहीं अभी, और हजरत उमर अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात किससे कर रहे हैं? हजरत अबू बकर से, जो उम्र में हजरत उमर से भी बड़े हैं। दीनदारी का मायार अभी तलाशोगे ना, ये बड़ी बड़ी मौलवनों के और आलिमा फाजिला जो पढ़ रही है ना, दीनदारी का भी ऐसा जब तलाश करोगे तो ऐसा तूफान फटेगा। यही तो मैंने कहा, दीनदारी तलाश करना बड़ा मुश्किल है। कैसे दीनदारी का पता लगाओगे? हजरत उमर चाहते तो लड़कों की लाइन लग जाती, लेकिन हजरत उमर ने लड़के से शादी नहीं करना चाहिए, दीनदारी को मायार बना रहे हैं। आए अबू बकर, मैं जानता हूं कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। हजरत अबू बकर ने कहा, मैं बताऊंगा, थोड़ा रुको। कोई जवाब नहीं दिया इसके आगे और चले गए। कुछ दिनों तक हजरत उमर ने इंतजार किया। जब अबू बकर ने कोई जवाब नहीं दिया तो सोचा कि बहुत तकलीफ हुई। अबू बकर कुछ तो बोलते, हाँ या ना, करना होती तो हाँ, और नहीं करना होता तो कह देते कि नहीं। लेकिन ना हाँ कहा ना कहा, मैं बताऊंगा। मुझे पेंडिंग में डाल दिया, मुझे लटका दिया। बहुत तकलीफ हुई हजरत अबू बकर से मुझे। हजरत उमर कहते हैं बहुत तकलीफ हुई।
لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان ملے تو حضرت عثمان سے فرمایا عثمان کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گے حفصہ سے؟ جنگ بدر میں میرا داماد زخمی ہو گیا اور پھر وہ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، میری بیٹی بیوہ ہو گئی، عدت پوری ہو چکی ہے، مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیجیے۔ 5-6 دن کے بعد 10 دن کے بعد حضرت عمر نے کہا آئے عثمان، آپ نے وقت مانگا تھا، ہفتہ 10 دن گزر گیا ہے، شاید آپ کو سوچنے کا وقت مل گیا ہوگا۔ حضرت عثمان نے کہا بہت اچھے سے میں نے سوچ لیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں، مشورہ نہیں ہو پا رہا ہے، گھر میں بات نہیں بن پا رہی ہے، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے عثمان سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ مشورہ نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی میں نہیں کر پاؤں گا، صاف صاف منع کر دیا، مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن ابو بکر سے تکلیف ہوئی، اس لیے کہ ابو بکر نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا۔ میں کچھ دن بیٹھا رہا، 1-1.5-2 مہینے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہنے لگے عمر آپ کی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہیں، ان کا شوہر میدان بدر میں شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے وہ میں جانتا ہوں، اس لیے میں خود آیا ہوں اور آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، یعنی میں آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے نبی کا چہرہ دیکھا، مسکرائے اور خوش ہوئے اور اپنی بیٹی کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ ابو بکر سے 2 سال بڑے، دیکھا جائے تو بیٹی کی عمر 21 سال، خود حضرت عمر کی بیٹی، اور عمر سے بڑے ابو بکر اور ابو بکر سے بھی بڑے محمد رسول اللہ۔ غور کرو، اپنی عمر سے بھی بڑے آدمی کے ساتھ حضرت عمر اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بیٹی کی عمر کی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیندار گھر میں جا رہی ہے۔ دینداری کا معیار یہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں کہ نبی کی کتنی بیویاں، میری بیٹی کیسے ایڈجسٹ کرے گی، اللہ کے رسول کی بیوی ہیں اور بھی بیویاں ہیں۔ حضرت حفصہ کا بھی نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت عمر ابو بکر سے ملے، نکاح کے بعد ابو بکر صدیق حضرت عمر سے ملے، ابو بکر صدیق نے سلام کیا، عمر نے جواب دیا، مصافحہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا عمر تم مجھ سے ناراض ہو؟ کہا جی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم نے مجھے ہاں اور نہ کا جواب نہیں دیا، تم نے مجھے پینڈنگ میں رکھا۔ عثمان سے میں اتنا ناراض نہیں ہوں جتنا آپ سے ہوں، آپ سے مجھے تکلیف پہنچی۔ فرمایا تمہاری تکلیف بالکل بجا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ سنو کہ میں ہاں اور نہ کیوں نہیں کر پایا، میری بھی اپنی ایک مجبوری تھی۔ کہا کیا؟ کہا سنو گے کہ ہاں آؤ، الگ لے گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا آئے عمر، جس دن آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ آپ کے کہنے سے 5 دن پہلے محمد رسول اللہ ارادہ کر چکے تھے اور آپ مجھے بتا چکے تھے کہ میں عمر کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بیوہ ہو گئی ہے، حضرت عمر کی مشکلیں آسان کرنا چاہتا ہوں، میں حفصہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم کا یہ راز میں بتانا نہیں چاہتا تھا، یہ راز تھا جو آپ نے صرف مجھ سے شیئر کیا تھا، اور نبی کا یہ راز میں فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نہ ہاں کہہ سکا نہ۔ اگر نبی اکرم منع کر دیتے تو پھر میں ہاں کہہ دیتا، اور ہاں اس لیے نہیں کہا کیونکہ اللہ کے رسول ارادہ کر چکے تھے، اور بتایا اس لیے نہیں کہ نبی کا راز میں فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔
میرے بھائیوں پورے واقعے کو سامنے رکھیے اور نتیجہ نکالیے، پورے واقعے کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کیا ہے۔ ادھر خنیس کا انتقال ہو رہا ہے، ادھر 21 سال کی حفصہ ہے، 21 سال کی حفصہ کے لیے حضرت عمر ابو بکر سے بات کر رہے ہیں جو عمر سے 2 سال بڑے، اور جب وہاں نہیں بات بنی تو عثمان سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی تقریباً اسی عمر کے، اور جب ان دونوں جگہ بات نہیں بنی تو اپنی بیٹی کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی والا بھی اپنی بیٹی کے لیے لڑکا تلاش کر سکتا ہے اور بذات خود لڑکے سے کہہ سکتا ہے، کوئی لڑکی کا باپ بذات خود کسی لڑکے سے کہہ سکتا ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ لڑکی کا باپ کہہ سکتا ہے، جیسا کہ عمر حفصہ کے باپ تھے، انہوں نے بذات خود حضرت ابو بکر سے کہا اور حضرت عثمان سے کہا، اور اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ کوئی لڑکا بھی لڑکی کے باپ سے ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت میں یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ سماج میں برائی ہوگی، ابے بے شرم ہے کتنا، ڈائریکٹ آ گیا، ارے اپنے باپ کو بھیجتا، اپنی اماں کو بھیجتا، اپنی بہن کو بھیجتا۔ یہ ہمارے یہاں شرم کی یہ بات ہے، یعنی لڑکا اگر ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے کہہ دے، ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے کہتے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کہتے بے شرم ہے، بے حیا ہے یہ لڑکا، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ اور بے غیرتو، بے حیاؤ، تمہاری بیٹی رات بھر موبائل پہ بات کرے، تمہارا بیٹا رات بھر موبائل پہ بات کرے تو بڑی شرم و حیا والی بات ہے، یہ بڑی شرم و حیا ہے۔ اور لڑکا اگر ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے کہتے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ کہتے ہو یہ بڑا بے شرم ہے، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ چھوڑیے، لڑکی بھی لڑکے سے کہہ سکتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ خاموش رہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا آپ نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آ کے کہتی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس سے پتا چلا کہ لڑکی بھی ڈائریکٹ کہہ سکتی ہے کسی لڑکے سے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور لڑکا بھی کسی لڑکی سے ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا تھا، اور سلمہ ان کے باپ ابو سلمہ کا جب شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزر گئی تو اللہ کے رسول ام سلمہ کے گھر پہنچے اور دروازے کو دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا، آپ کو اندر آنے کی اجازت دی تو اللہ کے رسول نے کہا ام سلمہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ انہوں نے اپنی 2-3 پریشانیاں بتائیں، اللہ کے رسول نے ان کو سنا اور پھر ام سلمہ نے نکاح کر لیا۔ تو میرے بھائیوں کئی چیزیں بنتی ہیں، لڑکا ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ڈائریکٹ لڑکی سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کا باپ بھی کسی لڑکے سے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹی کے لیے آپ کا بیٹا چاہتا ہوں، اور کسی لڑکے سے بھی کہہ سکتا ہے کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گے، میں تیار ہوں۔ اسی طریقے سے لڑکی بھی ڈائریکٹ لڑکے سے کہہ سکتی ہے اور لڑکا بھی ڈائریکٹ لڑکی سے کہہ سکتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات، اصول اور ضابطے ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہاں شریعت جتنی اجازت دیتی ہے اتنی، اب اس سے زیادہ موبائل پر گفتگو کرنے کی نہیں، ڈیٹ پہ جانے کی نہیں، ہوٹل پہ ملنے کی نہیں، جلسوں میں آنا، سب لوگ مولانا جرجیز کی تقریر سنیں گے، ہم فلاں جگہ جلیبی کی دکان پہ تمہیں ملیں گے، ہیں کیا سمجھتے ہو پاگل ہے جرجیز؟ 25 سال سے آ رہا ہے، بہار میں چلے جائیے، کٹیہار اور پورنیہ رریا جلسوں میں کتنے کیس دیکھے ہیں، پکڑے گئے لڑکا لڑکی کھیتوں میں، بٹھائے گئے، پنچایت بٹھائی گئی، سب کچھ ہوا، اور بے غیرت کیا فیصلہ کرتے ہیں پنچایت میں؟ لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا،
اب پنچایت بیٹھتی ہے تو پنچایت کے پرمکھ مکھیا لوگ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا، ہاں 5 لاکھ روپے کا جرمانہ دو اور نہیں تو اسی لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کرا دو۔ بے غیرتو، شرم کرو، یہ فیصلہ کرتے ہو؟ لڑکا جرمانہ دے گا، کیوں؟ تب لڑکی کو لے کے بھاگا۔ لڑکی نہیں بھاگی، تیری لڑکی بھی تو بھاگی۔ جب بھاگنے میں دونوں برابر کے شریک ہیں تو جرمانہ صرف لڑکا کیوں دے گا؟ یہ فیصلہ کرنے والوں، قیامت کے دن تیار رہو، تمہاری گردنوں پر ہاتھ ہوگا، تم بچو گے نہیں اللہ کے عدل و انصاف سے۔ جرمانہ صرف لڑکا دیتا ہے، لڑکی کو دے دو، صاحب شادی کر لے۔ بھاگنے میں تو وہ بھی شریک تھی، سونا لے کے تو وہی بھاگی، اور جب تک لڑکی بھاگنے میں پہل نہ کرے لڑکا بھگا نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کہتا ہے چوری کرنے میں تو لڑکا آگے ہو سکتا ہے، لیکن زنا کاری میں لڑکا کبھی آگے نہیں ہوگا، لڑکی آگے ہوگی۔ اسی لیے کہا سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ لیکن زنا کے معاملے میں کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو کنوارے ہیں تو، کیونکہ زنا کاری کی شروعات پہلے لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر لڑکی کی پرمیشن نہ ہو تو کوئی لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کر دکھا دے، اب کریں کیا؟ ہمارے ہندوستان کا قانون یہی ہے کہ لڑکا بھاگے یا لڑکی، 376 لڑکے ہی پر لگتا ہے، لڑکی کے لیے آج تک کوئی دفعہ بنی ہی نہیں۔ چلیے میرے بھائیوں، 1.5 گھنٹے کی اس اسپیچ کے بعد اب آپ سے تھوڑا سا اس مدرسے کا تعاون، آپ سے اس مدرسے کی کچھ خیرات